بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا وبا اور دیگر بڑی مصیبتوں کے خاتمے کا بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ دن کی شروع میں صرف 5 منٹ کی ورزش یا واک کرنے سے ڈپریشن کم ہو سکتا ہے۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو کچینڈے کی زردی سر پر لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ دانت اگر ٹیڑھے آ گئے ہو تو دانتوں پر روزانہ مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائے گی۔ اگر کسی کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو تو وہ مصنوعی ادویات کا استعمال ترک کر کے ریشہ دار پھل کھانا شروع کر دیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ ناظرین، اگر کوئی کھانے کی چیز مثلا نمک وغیرہ مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ میں رکھ کر نہ لاؤ۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہ پیے، کبھی دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی آواز کو صاف اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا تیل اور پیاز کا رس مکسر کے سر پر لگاؤ، بال گنے ہو جائے گی۔ کھانوں میں نمک کا استعمال کم کریں، زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرہ نکھر جائے گا۔ نہار منہ زیتون کا تیل استعمال کرنا آپ کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتا ہے، جلد، ناخنوں اور بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ان کی ملائمت واپس لانے کے ساتھ نقصانات کی مرمت کرتا ہے، ان کی نمی بحال کرتا ہے، جبکہ بالوں کی نشو و نما کو بھی بڑھاتا ہے۔ اگر مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کرو۔ ناظرین، کڑوی اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانا اور پانی کم پینا رنگ کو کالا کرتا ہے۔ اگر منہ پر جھریاں آ گئی ہیں تو مولی کا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائے گی۔ چہرے کی خشکی نہ جاتی ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہی کہ سلام کو آپس میں حوفے لاؤ۔ ناظرین، گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے کمر اور جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے، تو ہمیں ملنگا اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہا لیں۔ جس پانی میں سبزیاں ابالیں اس باقی ماندہ پانی کو ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ اسے روٹی کے آٹے میں یا سالن میں شامل کر لیں۔ ناظرین، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی تھی لیکن وہ پورا نہ کر سکا اور وقت پر نہ آ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج کل خواتین میں ڈپریشن کے مسائل بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین کو وہ مقام نہیں مل رہا جو ان کو ملنا چاہیے۔ گھریلو جھگڑے اور اختلافات کی وجہ سے خواتین شدید ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار رہتی ہیں، جبکہ نوجوان نسل میں آئس جیسے دیگر نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدگی سے سبز چائے کے استعمال سے کئی بیماریوں بشمول کینسر، ٹائپ 2 ذیابیطس، دل کی بیماریاں اور الزائمر کی بیماری کے خطرات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سبز چائے غذائی اجزاء اور طاقتور پودوں کے مرکبات سے بھرپور ہوتی ہے، جس میں کئی صحت بخش اور مفید اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ البتہ سبز چائے یعنی گرین ٹی پیتے ہوئے 5 عام غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ گرین ٹی کو خالی پیٹ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ سبز چائے میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو معدے میں تیزابیت بڑھا سکتے ہیں۔
کھانے کے فوراً بعد سبز چائے نہیں پینا چاہیے، کیونکہ یہ پروٹین کے ہضم کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بہتر ہے کہ کھانے کی کم از کم 1 گھنٹہ بعد سبز چائے پی۔ سبز چائے میں کیفین اور ٹینز پائے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ مقدار میں پینے سے سر درد، چڑچڑاپن یا آئرن کے جذب ہونے میں کمی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی مقدار کو روزانہ 2 سے 3 کپ تک محدود رکھنا چاہیے۔ گرین ٹی جلدی پینے سے اجتناب کریں، اسے آہستہ اور سکون سے پینا بہتر ہے۔ بصورت دیگر سکون بخش اور توانائی بڑھانے والے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ دواؤں کو نگلنے کے لیے گرین ٹی کا استعمال دوا کے جذب ہونے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور تیزابیت کا باعث بن سکتا ہے۔ دوا لیتے وقت سادہ پانی استعمال کریں۔ ناظرین، موٹاپا نیند کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر نیند کی خرابی جیسے مسائل۔ جب آپ کو کافی اور اچھی نیند نہیں ملتی تو آپ کی دماغی کارکردگی اور موڈ پر منفی اثرات پڑتے ہیں، جس سے ڈپریشن اور اینزائٹی کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ طویل عرصے تک موٹاپے کا شکار افراد میں ذہنی بیماریوں جیسے ڈپریشن، اینزائٹی اور نفسیاتی مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ موٹاپا ذہنی دباؤ کو بڑھا سکتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان افراد میں دماغی بیماریوں کی علامات بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ خالی پیٹ زیتون کے تیل کا 1 چمچ پینا ان خلیات کو نقصان سے بچاتا ہے جو کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آنتوں کے نظام کو ٹھیک کر کے قبض سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دماغی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دماغ کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی کمی مضر صحت فری ریڈیکل کی مقدار بڑھاتی ہے۔ اس مقدار کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ زیتون کا تیل جسمانی ورم میں کمی کے لیے درد کش ادویات کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کچھ کھانے کے چمچ زیتون کا تیل کسی درکش دوا جتنا اثر رکھتا ہے، اور یہ قدرتی علاج ہے جس کا کوئی نقصان نہیں۔ ناظرین، ملائکہ کب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ 8 مواقع جب ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان مواقع کو کثرت سے اختیار کریں۔ پہلا موقع جب آپ نماز کے پہلے صف میں کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلے صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ جب آپ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوں یا نماز کے بعد وہی ٹھہرے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس وقت تک آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ اپنے جگہ رہیں اور وضو نہ توڑیں۔ تیسرا موقع جب آپ کسی بیمار کی عیادت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو مسلمان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اور شام سے صبح تک یہی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا موقع جب آپ اللہ کے لیے کسی بھائی کی زیارت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو راستے میں مقرر کیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں اس سے کوئی دنیاوی حاجت ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ نے تجھ سے محبت کی جیسا کہ تو نے اس سے محبت کی۔ پانچواں موقع جب آپ کسی بھائی کے لیے اس کے غیر موجودگی میں دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہوں۔ چھٹا موقع جب آپ لوگوں کی بلائی کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو بلائی کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ چیونٹی اور مچھلی بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جب آپ وضو کر کے پاکیزگی کے ساتھ سوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ پاکیزہ حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے اور رات بھر دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ اس بندے کو بخش دے کیونکہ یہ پاکیزہ سویا ہے۔ آٹھواں موقع جب آپ سحری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے انسان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، اس دن کوئی شخص مجھ سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سب سے بلند مقام عطا فرمائے اور شفاعت کبریٰ کا اعزاز بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق حبشہ یعنی موجودہ ایتھوپیا سے تھا۔ وہ اسلام کے ابتدائی دور کے عظیم صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سخت مظالم برداشت کیے مگر ایمان پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذان سن کر فرماتے، بلال تمہاری آواز جنت میں میرے آگے آگے ہوگی۔ ناظرین، موٹاپا خود اعتمادی کو کم کر سکتا ہے کیونکہ کچھ افراد اپنے جسمانی شکل کی بنا پر خود کو کم تر محسوس کرتے ہیں۔ سماج میں موٹاپے کو اکثر منفی طور پر دیکھا جاتا ہے اور ایسے افراد کو تمسخر یا ہنسی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ تنہائی، افسردگی اور پریشانی میں بدل سکتا ہے۔ موٹاپا اور ڈپریشن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ موٹاپا لوگوں میں ڈپریشن اور انزائٹی کی علامات کو بڑھا سکتا ہے۔ جب کسی فرد کو اپنی جسمانی شکل سے عدم اطمینان ہوتا ہے یا وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتا ہے تو اس کا اثر ذہنی سکون پر پڑتا ہے۔ بعض اوقات لوگ غصہ، بے چینی اور دباؤ سے نمٹنے کے لیے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جس سے موٹاپا مزید بڑھتا ہے اور ایک منفی سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بھاپ میں پکائی گئی سبزیاں ابالی گئی سبزیوں کے مقابلے میں زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامنز محفوظ رکھتی ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق سبزیوں کو بھاپ میں پکانا سب سے زیادہ صحت مند طریقہ ہے۔ اس میں نہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وٹامنز و منرلز ضائع ہوتے ہیں، جس سے یہ ذیابیطس، دل کے مریضوں اور وزن کم کرنے والوں کے لیے بہترین آپشن بن جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سبزیوں کو اسٹیم کرنے یعنی بھاپ میں پکانے سے سبزیوں کا ذائقہ، رنگ اور خاص طور پر وٹامن سی اور بی کمپلیکس جیسے پانی میں حل ہونے والے اجزاء محفوظ رہتے ہیں۔ سبزیاں زیادہ تر و تازہ اور خوش رنگ نظر آتی ہیں۔ پتوں والی سبزیوں کی تازگی برقرار رہتی ہیں۔ ناظرین، زیتون، جوڑوں اور پھٹوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ روغن زیتون واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون کے پتوں کا قہوہ فولن الرجی، دمہ اور کانسی کے مریضوں کے لیے فعامی شفا ہے۔ خوراک کے علاوہ اس کا استعمال ادویات اور کاسمیٹک کی تیاری میں بھی ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جسے بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی کمی مضر صحت فری ریڈیکل کی مقدار بڑھاتی ہے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ الزائمر اور دماغی تنزلی کا باعث بن سکتا ہے۔ زیتون کا تیل کولیسٹرول اور گلوکوز لیول کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے، اس لیے اسے ذیابیطس کے خلاف فائدہ مند مانا جاتا ہے، جبکہ خون کی شریانوں کے مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، بہت سی بیماریاں دراصل بیماریاں نہیں بلکہ بڑھاپے کی قدرتی علامتیں ہیں۔ بیجنگ کے ایک اسپتال کے ڈائریکٹر نے بزرگوں کے لیے 3 قیمتی مشورے دیے ہیں۔ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ صرف بوڑھے ہو رہے ہیں۔ بہت سے چیزیں جنہیں آپ بیماری سمجھتے ہیں دراصل جسم کے بڑھاپے کی علامتیں ہیں۔ نیند نہ آنا، انسومینیا، یہ بیماری نہیں بلکہ دماغ کا اپنی رفتار بدلنا ہے۔ عمر کے ساتھ نیند کے اوقات بدل جاتے ہیں۔ نیند کی گولیاں بار بار استعمال کرنا خطرناک ہے۔ اس سے گرنے، یادداشت کمزور ہونے اور دماغی نقصان کا خطرہ بڑھتا ہے۔ بزرگوں کے لیے بہترین نیند کی دوا سورج کی روشنی ہے۔ دن میں دھوپ لیں اور مقررہ وقت پر سونے جاگنے کی عادت بنائیں۔ یادداشت کی کمزوری یہ الزائمر نہیں بلکہ دماغ کا خود حفاظتی نظام ہے۔ خود کو خوفزدہ نہ کریں، یہ دماغ کے بڑھنے کی علامت ہے، بیماری نہیں۔ اگر آپ صرف چابی یا چیزیں کہاں رکھی ہے بھول جاتے ہیں مگر بعد میں ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں۔ چلنے میں سستی یا لڑکڑاہٹ یہ فالج نہیں بلکہ پٹوں کی کمزوری ہے۔ اس کا علاج دوائی نہیں بلکہ حرکت ہے۔ جتنا ہو سکے چلے، متحرک رہیں۔ چند سنہرے اصول: اپنی زندگی پر خود اختیار رکھیں۔ کب، کہاں، کس سے ملنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ فیصلے خود کریں ورنہ دوسروں پر بوجھ بن جائے گی۔ مسائل کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔
ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے سوائے موت کی۔ زندگی کے 5 اہم اصول۔ رد عمل دینے سے پہلے گہرے سانس لیں، بولنے سے پہلے اچھی طرح سنیں، تنقید سے پہلے خود کو دیکھیں، لکھنے سے پہلے خوب سوچیں، مرنے سے پہلے زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ یاد رکھیں، بہترین تعلق کامل انسان سے نہیں بلکہ اس شخص سے ہوتا ہے جو زندگی کو خوبصورت طریقے سے جینا سیکھ رہا ہے۔ دوسروں کی کمزوریاں دیکھیں مگر ان کی خوبیوں کی بھی تعریف کریں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو خوش کریں۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو پہلے خود کچھ دیں۔ اچھے، مخلص اور دلچسپ لوگوں کے ساتھ رہیں اور خود بھی ویسے بنیں۔